اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج محمد حنیف کا انٹرویو ہونا تھا، تو صبح جلدی اٹھ کے انہوں نے تیاری کی اور کپڑے وغیرہ پہنے اور والدہ سے دعا لی اور کچھ روپے تقریباً 3000 روپیہ ماں سے لیا اور رکھ لیا جیب میں اور چل دیے۔ بس اسٹاپ دور تھا، رش میں سے ہوتے ہوئے گئے تو اچانک انہوں نے، کیونکہ بس کا ٹکٹ لینا تھا، انہوں نے جیب دیکھی تو جیب کسی نے کاٹ لی۔ انٹرویو صبح 11 بجے ہونا تھا۔ اب یہ جلدی تو گئے لیکن اب پیسے نہیں ہیں، کیا کریں؟ اسی سوچ میں کھڑے تھے تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی میں اپنے انٹرویو کے لیے جا رہا تھا اور جانا بھی دور ہے، کرایہ بھی بہت ہے اور میں نے 11 بجے انٹرویو میں شامل ہونا ہے، میری جیب کاٹ لی ہے دیکھیے کسی نے۔ وہ صاحب بھی کوئی زیادہ امیر نہیں تھے، اوسط درجے کے غریب آدمی، کہنے لگے دیکھیے میرے پاس یہ 3000 روپیہ ہے، یہ 100 روپیہ میں اپنے خرچے کے لیے رکھتا ہوں، آپ یہ رکھ لیجیے اور اپنا انٹرویو دیجیے۔ محمد حنیف صاحب نے ان کو اپنا پورا پتہ بتا دیا تھا اور لکھ کے بھی دے دیا تھا کہ میں آپ کو ہی پیسے ادا کروں گا۔ ان کا کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ کا بھروسہ کریں اور جا کے انٹرویو دیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، یہی میرا مشن ہے۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ انٹرویو میں جب شامل ہوئے تو ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ سب سے فرسٹ آئے اور انٹرویو میں یہ کامیاب ہو گئے۔ انٹرویو میں کامیابی کے بعد ان کو اپائنٹمنٹ کسی بینک میں مل گیا اور یہ اچھے خاصے پیسے کمانے لگے۔ ہوا یہ کہ ان کی شادی بھی ہو گئی، والدین کی گزر گئیں، آرام سے رہ رہے تھے میاں بیوی دونوں۔ تو اچانک اس عرصے کو تقریباً 10-11 سال گزر گئے تھے۔ ایک روز ان کی بیوی، یہ تو آفس چلے گئے اپنے بینک، بیوی گھر میں اکیلی تھی تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ پوچھتے پچھاتے وہ آدمی جو تھا وہ یہاں پہنچ گیا، بیل ماری تو اندر سے یہ بولی ہاں جی کیا بات ہے؟ کہنے جی محمد حنیف صاحب ہیں۔ کہنے وہ تو بینک گئے ہیں، آفس گئے ہیں، آپ بتائیے۔ حلیہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی فقیر ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کیا، دیکھو میرے پاس زیادہ تو پیسے نہیں ہیں، آپ یہ 100 روپے رکھ لیجئے۔ کہنے بھائی میں فقیر نہیں ہوں، نہ مجھے 100-150 چاہیے ہیں، مجھے تو محمد حنیف صاحب سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ آج سے 11 سال پہلے میری ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ بیوی نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کیجئے کہ آپ ٹھہریں۔ انہیں دروازہ بند کر کے وہ دروازے کے باہر کھڑے رہے، اندر گئی اور جا کے فون کیا۔ تو حنیف صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں فون کیا؟ کہنے کوئی صاحب آئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ محمد حنیف صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اور کہنے کون حنیف صاحب، وہ کون ہے؟ ان کے خیال میں نہیں آیا۔ کہنے ان کو دے کے بھیج دو۔ کہنے میں نے تو ان کو کہا کہ 100-200 سے لے لو چلے جاؤ۔ کہ نہیں، میں 11 سال پہلے ان سے ملا ہوں اور محمد حنیف صاحب سے ملاقات میں نے کرنی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی محمد حنیف نے، کہنے آپ ایسا کیجئے، بیگم کو کہا کہ آپ ان کو اندر بٹھائیں اور کچھ ناشتہ پانی دیں، تو میں آ رہا ہوں فوراً۔ انہوں نے بینک آفیسر سے بات کر کے اور
شارٹ لیو لے کے، اور وہ آ گئے. آئیے آئیے سر. وہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں آپ کھڑے رہو، بیٹھے. تو آپ ایسا کھانا وانا کھائیں. کہنے یہ بات یہ ہے محمد حنیف صاحب کہ میری ایک پرابلم ہے، مجھے 50,000 روپیہ چاہیے. تو کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہے، 2-3 دن باقی ہیں، اب پتہ نہیں کہاں سے کیا ہوگا، تو مجھے آپ یاد آئے تو میں میں لے لوں، پھر میں آپ کا ایک ایک پیسہ واپس کر دوں گا. حنیف صاحب نے کہا آپ کھانا کھائیے، میں آپ کو گاڑی میں آپ کے گھر چھوڑوں گا، آپ فکر نہ کریں کسی طرح کی بھی. اور یہ لیں. وہ اندر گئے، انہوں نے لا کے 50,000 روپیہ دیا. کھانا کھایا. جاتے وقت انہوں نے، محمد حنیف صاحب نے، اپنے ان صاحب کو جنہوں نے بڑا احسان کیا تھا تو 50,000 اور دیا، اور کچھ سامان لے کر لڑکی کے لیے یہ دونوں میاں بیوی نکلے. میاں بیوی کہنے لگی آپ اتنا کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگی آج جس پوسٹ پہ میں ہوں، اگر یہ میری مدد نہ کرتے تو میں انٹرویو میں پاس نہ ہوتا، اور آج میں اس جگہ پہ نہ ہوتا. یہ ان کا احسان ہے، جو کچھ میں کما رہا ہوں ان کا احسان ہے، تو میں کس طرح ان کا احسان. وہ ان کے چلے گئے، ان کے ساتھ بیٹی کے لیے کچھ لے کے، اور شادی میں بھی شرکت کرنے کا وعدہ کر لیا. دیکھیے، آپ کوئی بھی ہو مدد کیجیے جو بھی آپ سے ہو سکے، اور کوئی ایسا ضرورت مند ہو جس کی زندگی بن جائے، ایسا کام ضرور کیجیے. اس کا اتنا ہی ہے. بات پسند آئی تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا. خدا حافظ. اور ہمیشہ کی طرح جیسے استاد محترم فرماتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو تو اپنی پروردگار کی مہربانی سے، ماں باپ کی دعاؤں سے کچھ ایسا اچھا کام کرو جو دنیا چاہے تم جیسا کام کرنا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.